57 اسلامی ممالک کے حکمران کس نیند میں سو رہے ہیں، وہ کس بے حسی کا شکار ہیں. تو آپ نے جس جرت، غیرت دینی اور احساس امت کا مظاہرہ کیا، شکر الحمدللہ کوئی تو بولا، کسی نے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. ورنہ کل تک مجھے یوں لگتا تھا کہ میں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ کوفہ میں کھڑی ہوں، جنہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے یزیدیوں کی یزیدیت نے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی جتنی کوفہ والوں کی خاموشی نے. اور جان لو کہ جب بھی کبھی کہیں ظلم ہو اور امت اس کے اوپر خاموش ہو تو وہ لوگ کوفی ہیں، وہ جگہ کوفہ ہے اور وہ رویہ کوفیانہ ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ سسکیاں کس زبان میں لکھوں. آج الفاظ آپ دیدہ ہیں، اور جو آپ کا حال ہے نا، روز آج 11 دن ہو گئے ہیں، ہم مائیں جب اپنے بچوں کو روٹی دیتی ہیں نا تو ہمارے بچوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں ایک وقت روٹی دے دیا کریں. ہم سے نہیں دیکھا جاتا غزہ کے اندر اپنے معصوم بہن بھائیوں کا اس طرح سے گاجر مولی کی طرح کٹنا، گویا ان کو تو انسان بھی نہیں سمجھا جا رہا. اور یو این او کا جنرل سیکرٹری کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے جہنم دیکھنی ہے تو وہ غزہ کو دیکھ لے، غزہ کے بچوں کو دیکھ لے. دوسری طرف یو این او امداد بھجواتا ہے مصر، اور مصر کی جو بارڈر لائن ہے وہ بند کی گئی ہے. یہ دنیا کس کو تماشا کر کے دکھا رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک استغاثہ آپ نے پیش کیا. میں ایک استغاثہ پیش کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ، اور روز یہی کہتی ہوں ہر نماز کے بعد کہ اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. یا رسول اللہ، ہمارا کوئی نہیں آپ کے سوا. ہم اس دنیا میں تمام مردوں نے چوڑیاں پہن لی، غیرتیں اپنی بیچ چکے. اور آپ دیکھیے پاکستان کے اندر جس بے حسی کی آپ بات کر رہے ہیں، عمراء سے لے کے عوام تک ان کی پروڈکٹس کو بھی اسی طرح خرید رہے ہیں، اور کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی، کوئی بول نہیں رہا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء کی آیت پیش کرنا چاہوں گی. اللہ رب الکریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ. اور قبلہ غازی صاحب، جب میں یہاں پہنچتی ہوں میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اور اللہ جھنجھوڑ کے پوچھتا ہے کہ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں؟ کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دے، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر تنبیہن، کہ پھر تم انتظار کرو اس وقت کا کہ جب اللہ عذاب بھیجے. اگر تم اپنا مال پیارا ہے، آرام پیارا ہے، اپنی اولاد، اپنی بیوی بچے، اپنے گھوڑے، اپنے کاروبار، اپنی زندگیاں، اور ہم اسی جمود کا شکار ہیں، ہم اسی بے حسی کا شکار ہیں. اور آپ دیکھیے 57 اسلامی ممالک میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان کے اندر کاش کہ آج کوئی جو ہے وہ سلطان حمید اللہ جیسا ہوتا. ایک بیٹی نے پکارا تھا، وہ اتنا غیرت مند تھا کہ پھر فوج لے کر آیا اور اس نے پھر اس ظلم کا خاتمہ کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کو آپ دیکھ لیجئے، محسن باللہ دیکھیے بغداد سے اٹھ کے روم کی اینٹ سے اینٹ بچا دی تھی ایک بچی کی خاطر، ایک عزت اور کی قبلہ خاطر. غازی صاحب، میں ایک عورت ہونے کے ناطے واسطہ دیتی ہوں. ہم عورتیں جو ہے نا یہ ظلم نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ عورت کے جسم کے اندر ایک عضو ہے جس کو رحم کہا جاتا ہے. اللہ نے اپنے رحم کے ساتھ اس کو جوڑا ہے. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتی ہوں وہاں پر کٹنے والے بچے میرے بچے ہیں، وہاں پر کٹنے والی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں. ہم وہ نوزائیدہ بچے، میں نے دیکھا ایک اتنا سا بچہ، اتنا سا رحم مادر سے نکلا ہوا بچہ بھی. جینوسائیڈ کا یہ حال ہے. اسلام کشی نہیں، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور ہم چپ کر کے کئی سال سے یہ تمام
तमाशा कश्मीर में भी देख रहे हैं, फलस्तीन में भी देख रहे हैं, बर्मा में भी देख रहे हैं, इंडिया में भी देख रहे हैं, और हमने कई साल तक अफगानिस्तान में भी देखा। लेकिन जब अफगानियों पर ये वक्त आया तो पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर खोला। आज मैं हाथ जोड़ के मिस्र के हुक्मरान से कहती हूँ कि तुम माना कि तुम नसरानी हो, लेकिन तुम वही हो। याद करो कि जब तुम्हारा काफिला आया था ना, तो मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए मस्जिद नबवी को खोल दिया था। खुदा के लिए इनको इंसान समझो, ये इंसान है, ये इंसानों की औलादे हैं, ये हमारे बच्चे हैं। तुम जानवरों से प्यार करने वाले हो ना, तुम ह्यूमन राइट्स की बात करते हो ना, किस ह्यूमन राइट की बात करते हैं? कम अज कम इनको इंसान समझ ले। और ये जो वहां पर गजा के अंदर इज्तिमाई कब्रें बनाई जा रही हैं और उनको जो जिला वतन किया जा रहा है, असल में तो ये उनका वतन था। वो वतन छोड़कर कहाँ जाए? तो या रसूल अल्लाह उन्जुर आलना, मैं तो इतना ही कहूंगी, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ौलाना। और वो लोग जो हुजूर गौसुल आजम को मानते हैं, वो हुजूर गौसुल आजम जिलानी का जिहाद भी याद करें। आज ये उम्मत जिस वाहन की आपने बात की, ये क्यों वाहन ज़दा हो गई? इनकी तलवारों को क्यों जंग लग गया? ये जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाते। चले, मैं और आप तलवार लेकर नहीं निकल सकते, एक रियासत का काम है कि वो निकले, लेकिन हम आवाज तो बुलंद करें। आज तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं जहां फलस्तीन की बात होती है। लाखों की तादाद में पोस्ट को डिलीट किया जा रहा है।